ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی ایسا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا سیاسی کردار بڑھنے کے بجائے کم ہو رہا ہے، اور اگر مفاہمت اور مزاحمت کی بات کی جائے تو کسے چوز کر کے پی ٹی آئی اپنے لیے راستہ نکال سکتی ہے؟ دیکھیے، آپ نے انٹروڈکشن میں گرداب کا لفظ استعمال کیا تھا کہ جی یہ پارٹی گرداب میں ہے۔ دیکھیے، میری رائے میں اس ملک میں اس وقت علاوہ ہمارے رولنگ طبقے کے جو حکمران ہیں، صاحب اختیار و اقتدار ہیں، ان کے علاوہ ہر کوئی گرداب میں ہے۔ ایک عام آدمی سے شروع کر کے عمران خان تک ہر کوئی گرداب میں ہے۔ کسی کا کسی قسم کا گرداب ہے، کسی کا کسی قسم کا گرداب ہے۔ اور لیسن کیا ہے؟ لیسن بھی وہ بھی ابھی گفتگو سے نکل آتا ہے کہ آپ نے بات کہی کہ نواز شریف نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹینڈ لیا اور اس کے بعد پھر بدل دیا، قائم نہیں رہے۔ اچھا، پھر کیا نتیجہ کیا نکلا اس اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا؟ وزیر اعظم وہ شخص بنا جس نے کبھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹینڈ ہی نہیں لیا۔ جس نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھوڑی دیر کے لیے سٹینڈ لیا، اس کی چھٹی ہو گئی۔ تو یہ جو فیصلہ ہے نواز شریف کی جگہ شہباز شریف پرائم منسٹر ہوں گے، یہ پاکستان کی پولیٹکس کا ڈائنمکس ہے۔ پاکستان کی پولیٹکس اس طرح چلتی ہے کہ آپ خوش رکھیں گے پھر آپ کا ہے۔ جہاں تک اس پارٹی کا تعلق ہے، دیکھیے یہ پارٹی مشکلات کا شکار رہے گی، اور اس میں اتنا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے صرف یہی پارٹی نہیں دیکھی، ابھی تذکرہ ہوا ہے دونوں پارٹیوں کا، ان پہ بھی ایک برا وقت آیا تھا اور وہاں بھی مسائل جو ہیں وہ رہے ہیں۔ انہوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ آپ پی 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 کا دیکھیں، پی 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 کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹینڈ تھا 81 میں، جو الذوالفقار کا جو قصہ ہے 1981 کا، ذرا وہ تو اٹھا کے دیکھیں نا، اس وقت کے بیانات دیکھیں۔ اسٹیبلشمنٹ میں اور پی 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 میں ڈائریکٹ کانفلکٹ تھا۔ اس وقت ضیاء الحق تھا نا اسٹیبلشمنٹ، جو اقتدار میں تھے، وہ ضیاء الحق صاحب، تو وہ تھا۔ اب بھی ہمیں وہی سچویشن نظر آ رہی ہے کہ جو تھوڑے سے کانٹیکسٹ ڈیفرنٹ ہے، ماحول تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، پلیئرز ڈیفرنٹ ہے، ادروائز وہی کنفرنٹریشن ہمیں عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ نظر آ رہی ہے جو کبھی ذوالفقار علی بھٹو اور اسٹیبلشمنٹ میں تھی۔ اور ہمیں نہیں پتا نتیجہ کیا نکلے گا، لیکن جو ہے ماحول بدل نہیں سکتا پاکستان کا، اس لیے کہ ماحول کو کنٹرول کون کرتا ہے؟ جس کے پاس اقتدار ہے، جو صاحب حیثیت ہے، جس کے پاس قوت ہے، جس کے پاس ادارے ہیں، جس کے پاس ریسورسز ہیں، بیوروکریٹک سٹرکچر ہے، پیونیٹیو لیگل سسٹم جس کے کنٹرول میں ہے۔ جب تک وہ کوئی جیسچر نہیں دیں گے، عمران خان کچھ کر لے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کرے، چاہے اسٹیبلشمنٹ کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے، اس کا فیوچر نہیں بدل سکتا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ اگر پارٹی مزاحمت کی راہ چھوڑ دے تو کوئی حل نکل سکتا ہے؟ دیکھیے، مجھے بتائیے نا کہ 26 نومبر 2024 کے بعد کتنی مزاحمت کی ہے مزاحمت والی پارٹی نے؟ ذرا مجھے بتائیں نا، فیکچول ایویڈنس علاوہ بیانات کے، بیانات کو ایک طرف رکھیں۔ عملی طور پہ 26 نومبر 2024 اس رات کو جو کام ہوا ہے، اس کے بعد کتنی مزاحمت کی ہے پی ٹی آئی نے؟ کوئی نہیں، بلکہ دسمبر 2024 میں تو پی ٹی آئی والوں نے ڈائیلاگ کی بات کی تھی، تھوڑا سا ڈائیلاگ ہوا بھی تھا اینڈ آف دسمبر 2024 اور جنوری 2024 نئے سال کے آغاز بیچ میں رہ گیا تھا، وہ بیچ میں جو ہے وہ رہ گیا تھا، اس لیے کہ جھگڑا وہی پیدا ہو گیا نا کہ عمران سے ملنے کا موقع دیا جائے گا کہ نہیں دیا جائے گا۔ اس لیے کہ اگر تو آپ نے حالات کو بدلنا ہے تو اس وقت جو پاور ایکویشن ہے اس کو آپ کو بدلنا ہوگا۔ اگر موجودہ پاور ایکویشن پاکستان میں رہتی ہے تو پھر پاکستان کی سیاست نارمل نہیں ہو سکتی۔ آپ کچھ کر لیں، کتنوں کو اندر کر دیں، کتنوں کو باہر کر دیں، جو ہے جب تک آپ جو ہے نا یہ نہ کریں کہ اپنی تقریر میں 2 فقرے مفاہمت کے بیان کریں اور 25 فقرے مزاحمت کی بات کریں، وہ بات نہیں ہوگی، یا دوسرے کو خراب کرنے کی بات کریں۔ تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے اندر، نہ پی ٹی آئی کے اندر جو یہ ہے اندرونی خلفشار ہے، اندرونی جو مشکلات ہیں وہ اپنی اسی طرح چلیں گے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مستقبل قریب میں خان صاحب کی رہائی کے بھی امکانات بہت معدوم دکھائی نہیں، وہ تو ظاہر ہے ان کا فیصلہ جنہوں نے کرنا ہے، انہوں نے اس وقت فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے، دیکھیں نا کیسز کا کیا، اتنے کیسز ہیں ان کے خلاف، آج آپ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ ایک میں بیل دے دے،
وہ 9 کیس اور پڑے ہوں گے ان کے خلاف. تو وہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یا تو ہماری کورٹس اتنی جرت کریں کہ وہ سب کو کیسز کو کہیں لاؤ پیش کرو اور ایویڈنس دو اور سب میں آپ کو بیل دے دیں, لیکن اب ہماری کورٹس میں اتنی ہمت نہیں رہی ہے جتنی کبھی تھی کبھی جو ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے پاکستان میں یہی سٹیٹس کو چلے گا. اور پاکستان پی ٹی آئی کے لیے حالات ابھی ایسے ہی رہیں گے, کوئی بہتری کے امکانات بہت کم دکھائی دے رہے ہیں آپ کو. ڈاکٹر صاحب, یہ جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے امریکہ اور بھارت کے درمیان, اس سے پاکستان کو پریشان ہونے کی ضرورت تو نہیں ہے؟ میرا خیال ہے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن چونکہ ہماری عادت ہے کہ جہاں انڈیا کا ذکر آئے گا ہم پریشان ہو جاتے ہیں. تو یہ کوئی ایسی غیر معمولی بات نہیں ہے, کوئی نئی چیز ہمیں اس میں نظر نہیں آتی. جو بات یہ صحیح کہی گئی ہے کہ جو بنیادی معاہدہ 2005 میں ہوا تھا اسی کا تسلسل ہے, اور وہ اس وقت نہ مودی صاحب کی حکومت تھی اور نہ ٹرمپ صاحب کی حکومت تھی, اور صدر وہاں کوئی اور تھا, یہاں وزیر اعظم بھی ہندوستان میں بھی کوئی اور تھا. اس میں نیوکلیر فیلڈ میں بھی کوآپریشن تھی اور کنونشنل فیلڈ میں بھی کوآپریشن تھی. تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے, اسی چیز کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. اس معاہدے کی وہ حیثیت نہیں ہے جو آپ کا اور سعودی عربیہ کے درمیان معاہدہ ہوا ہے. وہ ایک ڈیفرنٹ نوعیت کا جو ہے وہ معاہدہ ہے, اور اس لیے آپ کو فکر کرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو انڈیا کی جو ایک پوٹینشل ہے, جو کیپیبلٹی ہے خاص رول پلے کرنے کی, اس کا تعلق چائنا کے ساتھ ہے. اور وہ رول فی الحال امریکہ کو ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ٹرمپ کے دور میں اب چائنا کو ایک ڈیفرنٹلی ڈیل کیا جا رہا ہے, ان کو اکنامک ڈومین میں ڈیل کیا جا رہا ہے کہ اس پہ فریٹ جو ہے اس کا بڑھا دیا جائے گا, اور اسی طرح اور اکنامک پالیسیز میں اس سے کیا جائے گا. ملٹری کنٹینمنٹ اب امریکہ کی موجودہ حکومت کی پرائورٹی نہیں ہے. ہو سکتا ہے جب حکومت بدلے گی 4 سال کے بعد تو دوبارہ ملٹری پرائورٹی آ جائے گی تو انڈیا کی اہمیت بڑھ جائے گی, کیونکہ امریکہ جو ہے اس وقت اس معاہدے کے ذریعے, کویڈ کا جو معاہدہ ہے جس میں 4 طاقتیں ہیں, پھر اس کے لیے کچھ اور طاقتیں ہیں, اس کے ذریعے چائنا کو کنٹین نہیں کر رہا, بلکہ براہ راست ڈائیلاگ کر کے وہ چائنا سے کوآپریشن بھی کر رہا ہے اور کنٹین بھی کر رہا ہے. اور جو ریسنٹ جو میٹنگ ہوئی ہے ٹرمپ کی اور شی جنگ پنگ کی, تو اسی سے آپ کو اندازہ کر لیں, اس کو ذرا پڑھیں اس میٹنگ کو, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ وہ اسٹریٹجی نہیں ہے جو بائیڈن کی اسٹریٹجی تھی یا اس سے پہلے کی اسٹریٹجی تھی. لہذا اس کانٹیکسٹ میں اس میں کوئی ایسا پریشان ہونے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے, کیونکہ جو چیز ڈٹرمن کرے گی وہ یہ ہے کہ آپ کی سروسز میں پروفیشنلزم کتنا ہے, اور اگر کبھی کانفلکٹ ڈیولپ ہوتا ہے انڈیا سے تو پاکستان رسپونڈ کس طریقے سے کرتا ہے. لہذا پاکستان جو کام کر رہا ہے اپنی کیپیبلٹی کو بڑھا رہا ہے. چائنا سے کوآپریشن پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے, اس لیے کہ جو چائنا نے پاکستان کی ہیلپ کی ہے, امریکہ نے اب تک اتنی ہیلپ پاکستان کی نہیں کی ہے. اور پاکستان کو کوئی بڑا ڈیفنس سسٹم امریکہ سے پچھلے 25-30 سال سے نہیں ملا, بلکہ آخری جو ان کو ڈیفنس سسٹم پاکستان کو جو ملا تھا وہ F-16 ایئر کرافٹ تھے جو 1982 میں شروع ہوئے تھے ڈیلیور ہونا, اور 2-3 سال میں مکمل ہوئے تھے. ٹھیک ہے. تو اور جب جتنا بھی آپ کا ہائی ٹیک ہے وہ آپ کو چائنا سے مل رہا ہے, لہذا اس کیپیبلٹی کو آپ کم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اس کیپیبلٹی کا متبادل امریکہ نہیں ہو سکتا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امریکہ سے آپ لڑائی کریں. جو اس وقت حالات ہیں اس سے آپ فائدہ اٹھائیں, کیونکہ جب ڈپلومیسی آتی ہے, جب آپ ملٹری کی بات کرتے ہیں تو چائنا اہم ہے, جب آپ ڈپلومیسی کی بات کرتے ہیں تو امریکہ کی اہمیت بڑھ جاتی ہے, کیونکہ امریکہ کنٹرول کرتا ہے بڑی حد تک انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جن پہ پاکستان کا بہت دار و مدار ہے. امریکہ کا انفلوئنس ہے ویسٹرن یورپ کے اوپر, انگلینڈ کے اوپر, جاپان کے اوپر, آسٹریلیا کے اوپر, نیوزی لینڈ کے اوپر, اور سارے مڈل ایسٹ پہ, ساؤتھ کوریا, ہاں وہی ساؤتھ کوریا, سارا مڈل ایسٹ. ہمیں تو اس لیے ڈپلومیسی کے پوائنٹ آف ویو سے امریکہ بہت ضروری ہے, کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ دونوں ہی ہمارے لیے بہت ضروری ہیں. اور جو معاہدہ ہوا ہے آپ کہہ رہے ہیں اس میں پاکستان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن